جیسے کہ آپ کے بار بار سوالات آتے ہیں کہ خواب دیکھتے ہیں ان کی تعبیر کے لیے کوئی پروگرام کیا جائے، اور آپ کی دعاؤں سے ابھی میری نئی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک کی برکات کے بعد ایک کتاب آ رہی ہے تعبیر خواب۔ اس میں خوابوں کے اقسام، خوابوں کی تعبیر، خواب کی کتنے قسم ہیں، وہ تمام چیزوں کو ہم نے تحریر کیا ہے شاہ شمس اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ وہ کتاب آپ کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوگی، انشاءاللہ اسی مہینے میں ہم اس کتاب کو پبلش کریں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خواب کی کتنی قسم ہوتے ہیں اور نیند کی کتنی قسم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں خواب کو سمجھنے کے لیے پہلے نیند کو سمجھنا پڑے گا۔ نیند کی قسم امام جعفر صادق علیہ السلام نے 4 فرمائے ہیں۔ ایک وہ نیند جس میں ہمارے حواس ایکٹیو ہوں، یعنی سوتے تو ہیں لیکن آس پاس کی باتوں کو ہم سنتے رہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اس کو محسوس کرتے رہیں، تو اس کو گہری نیند نہیں کہتے، اور اس میں آنے والے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسری نیند وہ نیند جو کسی حادثے کے سبب آئے، یعنی اگر کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس میں بھی اگر کوئی خواب آتا ہے تو وہ تقریباً الہامی خواب نہیں ہوتے۔ تیسری نیند وہ نیند جس میں انسان کے حواس کچھ لمحے کے لیے انسان کے وجود سے کٹ ہو جائیں، یعنی آپ ظاہری دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو جائیں، آپ الہام سے جڑ جائیں، آپ تصوف سے جڑ جائیں، آپ کی روح زیادہ حاوی ہو جائے آپ کے جسم پہ، یعنی آس پاس کے ماحول، اگر کوئی آپ سو رہے ہیں، کوئی بات کر رہا ہے، اس کی بات نہ سن پائیں، آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کو پتہ بھی نہ چلے، اور جب آنکھ کھلے تو آپ کو معلوم بھی نہ ہو کہ آپ کیسے سوئے تھے۔ تو اس کیفیت میں جو خواب آتے ہیں، اس نیند میں جو خواب آتے ہیں، اس کی تعبیر کرانی چاہیے، کیونکہ اسی کیفیت میں خواب الہام، خواب تنبیہ اور خواب خوشخبری آتے ہیں۔ چوتھی نیند کا قسم جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ نیند جس کے بعد انسان پھر کبھی نہ اٹھے، کیونکہ موت بھی نیند کا قسم ہے۔ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس وقت کوئی الہام اس پہ نازل ہوتا ہے تو اس کا ملک الرویا سے رابطہ بھی کٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اب جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ نیند کے 4 قسم ہوتے ہیں، اور جو وہ قسم جس میں انسان کے حواس ایکٹیو نہ ہوں، یعنی انسان اپنی ظاہری دنیا سے کٹ ہو جائے کچھ لمحات کے لیے، تو اس پہ الہامی خواب آتے ہیں۔ اچھا، خواب کی بھی کئی اقسام ہیں، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، جیسے کہ خواب ہمت، خواب علت، خواب شیطانی، یہ 3 وہ قسم ہیں جس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ خواب ہمت کا تعلق یعنی وہ کام جو میں ظاہری دنیا میں کرتا ہوں، اگر میں چھوٹا سا رائٹر ہوں، سارا دن کتاب لکھتا ہوں اور خواب میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ کتاب اسی طرح سے لکھ رہا ہوں، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ میں کتاب تو لکھ رہا ہوں لیکن گھوڑے کی پشت پہ لکھ رہا ہوں، یعنی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہوں اور کتاب لکھ رہا ہوں، تو یہ اب خواب ہمت نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں گھوڑے کی پیٹھ پہ کتاب نہیں لکھا، تو اس کا کہیں نہ کہیں الہام سے یا خواب تنبیہ سے تعلق ہوگا۔ یعنی وہ مناظر جو آپ بالکل ویسے ہی کرتے ہیں اب ظاہری دنیا میں، اور خواب میں بھی ویسے ہی سیم مناظر دیکھتے ہیں، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس کو خواب ہمت کہتے ہیں۔ خواب علت جس کی تعبیر نہیں ہوتی، یعنی وہ خواب جو غذا یا بیماری کے توسط سے آتے ہوں۔ اگر کوئی انسان رات کو تلی ہوئی چپچپی چیزیں یا مرچ مسالے زیادہ کھاتا ہے تو اس کو مارا ماری کے خواب آئیں گے، تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ یا کوئی انسان ایسا ہے جو کھانا کھا کے فوراً سو گیا، اس کو خواب آتے ہیں، اور فار ایگزامپل اس نے کھانے میں کیا کھایا، اگر دودھ زیادہ پیا ہے، دہی زیادہ کھائی ہے، تو اس کو سبز چیز زیادہ نظر آئیں گے، باغات زیادہ نظر آئیں گے، تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ یعنی کھانا کھانے کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بعد انسان سوتا ہے اور پھر کوئی خواب دیکھتا ہے، تو وہ الہامی خواب ہو سکتا ہے۔ اچھا، کوئی انسان بیمار ہے، مسلسل بیمار ہے، اور بیماری کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، اس قسم کے خواب بیماری کی وجہ سے بیماری کی حالت میں خواب دیکھے تو اس کی بھی کافی مرتبہ تعبیر نہیں ہوتی۔ اور تیسرا خواب جس کی تعبیر نہیں ہوتی وہ ہے خواب شیطانی، یعنی کوئی انسان شیطانی مناظر ظاہری دنیا میں دیکھتا ہے اور وہی مناظر خواب میں دیکھے تو اس کی بھی تعبیر نہیں ہوتی۔ جن کی تعبیر ہوتی ہے ان میں خواب الہام، خواب تنبیہ، خواب خوشخبری شامل ہے۔ خواب الہام یعنی وہ خواب جس میں اللہ کی طرف سے آپ پہ الہام ہو۔ اس کی کیفیت یہ کہ جب بھی آپ کو الہام ہوگا تو آپ ایک ٹھنڈک محسوس کریں گے اپنے وجود میں، یعنی سکون محسوس ہوگا۔ جیسے ہی آپ اٹھیں گے آپ کو محسوس ہوگا جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا آپ نے محسوس کی ہو، یا کوئی خوشبو آپ نے محسوس کی ہو، کوئی راحت، کوئی سکون آپ نے محسوس کیا ہے، تو یہ فوراً آپ سمجھ جائیں کہ کوئی الہامی خواب آپ نے دیکھا ہے۔ اس کو یاد کرنے میں لگ جائیں، کوئی تعبیر کرنے والا آس پاس دیکھتے اس کو تعبیر کریں، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی راز آپ کے لیے ہوگا۔ دوسرا خواب جس کی تعبیر ہوتی ہے وہ ہے خواب تنبیہ۔ جب بھی انسان کوئی خواب تنبیہ دیکھتا ہے تو فوراً اچانک سے جھٹکے سے اٹھتا ہے،
بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیند سے اچانک سے جب ہم اٹھ جاتے ہیں تو خواب تنبیہ دیکھ کے اٹھتے ہیں، یا بعض مرتبہ اٹھتے ہیں تو سر پہ پسینہ ہوتا ہے یا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو فوراً سمجھ جائیں کہ آپ کو خواب تنبیہ دکھایا گیا ہے، تو اس کی بھی یاد کرنے کی کوشش کریں اور کسی اچھے عالم سے اس کی تعبیر کروائیں۔ اور تیسرا خواب جس کی تعبیر ہوتی ہے وہ ہے خواب خوشخبری۔ جب بھی خواب خوشخبری آپ دیکھیں گے تو آپ فوراً جیسے ہی آپ اٹھیں گے تو آپ مسکرا کے اٹھیں گے، آپ کا چہرہ کھلتا ہوا رہے گا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی خوشی کی لہر آپ کے وجود میں نیند کے بعد جاگی ہے تو سمجھ جائیں کہ کوئی خواب خوشخبری آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ جتنے بھی خواب الہامی ہم دیکھتے ہیں، خواب الہام، خواب تنبیہ، خواب خوشخبری، اس کا تعلق ملک الرویا سے ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ایک فرشتہ صرف اسی لیے پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ جو اس کو الہام سے جوڑے، الہامی خواب کے توسط سے وہ انسان اپنے فیصلے سے ہی کر سکے۔ اس لیے اگر خوابوں کو انسان سمجھے اور اس کی تعبیر سے سبق حاصل کرے تو انسان زندگی میں کافی نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کس چیز کی کیا تعبیر ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ پروگرام آپ کو اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہماری کوشش ہوگی کہ لائیو آ کے تعبیر خواب آپ کو کمنٹس جو آپ کرتے ہیں اس کے جوابات دیے جائیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔